بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری اینڈ نالج کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ پروفیسر رضوان یونس کنٹریز اینڈ کیپٹلز کے پارٹ 2 کے ساتھ حاضر خدمت۔ پارٹ 1 میں ہم نے 42 ملکوں کے دارالحکومتوں کا ذکر کیا تھا، تو آج نمبر 43 سے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 43 پہ ہے کینیڈا۔ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، یعنی رشیا کے بعد کینیڈا کا رقبہ سب سے زیادہ ہے۔ کینیڈا کے دارالحکومت کا نام اوٹوا ہے، OTTAWA، اوٹوا۔ اس کے بعد نمبر 44 پہ آتا ہے ارجنٹینا۔ ارجنٹینا یا ارجنٹائن، اس کا دارالحکومت بیونس آئرس ہے۔ نمبر 45 کویت سٹی، کویت کا دارالحکومت کویت سٹی ہے۔ دنیا میں اس کرنسی کے لحاظ سے کویت کی کرنسی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے قطر کا دارالحکومت دوحہ ہے۔ صومالیہ کا دارالحکومت موگادیشو ہے، MOGADISHO، موگادیشو۔ اگلا نمبر ہے فلسطین کا دارالحکومت یروشلم ہے۔ چونکہ یہ کنٹروورشل علاقہ ہے، اس پر اسرائیل بھی اپنا حق جتاتا ہے، اس لیے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس کیپٹل کے بارے میں تنازع ہے۔ اس سے نیکسٹ ہے اسرائیل، یعنی اس کو ہم انگلش میں اسرائیل کہتے ہیں۔ اسرائیل کا باقاعدہ دارالحکومت تو تل اویو ہے، TELAVIV، تل اویو، لیکن وہ یروشلم کو اپنا دارالحکومت بنانا چاہتا ہے، اور دونوں ممالک یعنی فلسطین اور اسرائیل کے مابین اس پر کافی تنازع چل رہا ہے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے فلپائن کا، جس کو ہم انگلش میں فلپائنز کہتے ہیں۔ فلپائن یا فلپینز کا دارالحکومت منیلا ہے۔ نیکسٹ کنٹری ہے ڈنمارک۔ ڈنمارک کا دارالحکومت کوپن ہیگن ہے، COPENHAGEN، کوپن ہیگن۔ میکسیکو کا دارالحکومت میکسیکو سٹی ہے، یعنی ملک کے نام پر ہی اس ملک کے کیپٹل کا بھی نام ہے، میکسیکو سٹی۔ نیکسٹ کیپٹل ہے سویڈن، اور سویڈن کا دارالحکومت ہے اسٹاک ہوم، STOCKHOLM، اسٹاک ہوم۔ سوئٹزرلینڈ دنیا کا بہت ہی خوبصورت ملک ہے، جہاں پر سیاحت بہت بڑا پیشہ ہے، وہاں کے مقامی لوگوں کا بھی، اور اسی طرح بہت سارے سیاح پوری دنیا سے ہر سال سوئٹزرلینڈ کا سفر کرتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کا دارالحکومت ہے برن، BERN، برن، اور اس کے دیگر مشہور شہروں میں جنیوا اور لوزین قابل ذکر ہیں۔ نیکسٹ کنٹری ہے جی مالٹا۔ مالٹا کا دارالحکومت ولیٹا ہے، VALLETA، ولیٹا۔ البانیہ کا دارالحکومت ترانہ ہے۔ الجیریا بھی ایک مسلم ملک ہے اور رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام الجیرس ہے، ALGIERS، الجیرس۔ نائجیریا براعظم افریقہ کا آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام ابوجا ہے، ABUJA، ابوجا۔ موریتانیہ بہت ہی اہم ملک ہے، اس کا دارالحکومت نوکشوٹ ہے، NOUAKCHOTT، نوکشوٹ۔ پولینڈ یورپ کا ایک اہم ملک ہے۔ 1 ستمبر 1939 کو ایڈولف ہٹلر جو جرمنی کے حکمران تھے، انہوں نے اسی ملک پر حملہ کر کے جنگ عظیم دوم کا آغاز کیا تھا 1 ستمبر 1939 کو۔ پولینڈ کا دارالحکومت وارسا ہے، WARSAW، وارسا۔ پرتگال یورپ کا ایک اہم ملک ہے، یہ اسپین کا ہمسایہ ملک ہے، اس کے دارالحکومت کا نام لسبن ہے، LISBAN، لسبن۔ ویتنام کا دارالحکومت ہنوئی ہے۔ کیوبا بہت ہی اہم ملک ہے، اور امریکہ اور کیوبا کے درمیان شروع سے ہی مخاصمت چلی آ رہی ہے، یعنی فیڈل کاسٹرو کے عہد حکومت سے لے کر۔ کیوبا کا دارالحکومت ہوانا ہے۔
نیدرلینڈ یعنی جس کو ہم ہالینڈ بھی کہتے ہیں، اس کا دارالحکومت ایمسٹرڈیم ہے، AMSTERDAM ایمسٹرڈیم۔ چلی بر اعظم لاطینی امریکہ کا ایک ملک ہے، یعنی صدرن امریکہ یا جنوبی امریکہ، اور اس کا دارالحکومت سنتیاگو ہے۔ چیک ریپبلک یہ پارٹ 1 میں نے اس کا ذکر کیا تھا، لیکن سوری اس کا میں نے نام وہاں اس کے کیپٹل کا غلط بتایا۔ چیک ریپبلک جس کا پرانا نام چیکو سلواکیہ تھا، اس کا موجودہ دارالحکومت پراگ ہے، PRAGUE پراگ۔ ہانگ کانگ جس پر چائنا بھی کلیم کرتا ہے اپنا، ہانگ کانگ کے دارالحکومت کا نام ہانگ کانگ سٹی ہے، یعنی عام الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے نام پر ہی اس کے کیپٹل کا بھی وہی نام ہے۔ نارتھ کوریا یعنی شمالی کوریا کے دارالحکومت کا نام پیونگ یانگ ہے، PYONGYANG پیونگ یانگ۔ نیکسٹ ہے ساؤتھ کوریا یعنی جنوبی کوریا کے دارالحکومت کا نام سیول ہے، SEOUL سیول، اور یہ دونوں ہمسایہ ممالک ہیں۔ 1950 سے لے کر 1953 عیسوی تک دونوں ممالک کے درمیان 3 سالہ جنگ رہی، اور یہ ملک علیحدہ ہو گیا، یعنی 2 حصوں شمالی کوریا اور جنوبی کوریا میں تقسیم ہو گیا۔ نیکسٹ کنٹری ہے تیونیزیا یعنی تنزانیہ بہت ہی اہم ملک ہے، اور اس کے دارالحکومت کا نام تیونس ہے، TUNIS تیونس۔ امام ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اسی ملک میں پیدا ہوئے تھے۔ جارجیا کا دارالحکومت تبلیسی ہے۔ منگولیا جو کہ چین کا ہمسایہ ملک ہے اور مشہور منگول یا تاتاری قوم کا مسکن ہے۔ چنگیز خان اور ہلاکو خان اسی قوم کے باشندے تھے۔ اس ملک کا دارالحکومت یولان بیٹر ہے، ULANBAATAR یولان بیٹر۔ اسپین کا دارالحکومت میڈرڈ ہے، MADRID میڈرڈ۔ اسپین جس کو قدیم زمانے میں اندلس کہا جاتا تھا، اور مسلمانوں کی یہاں تقریباً 700 برس حکومت قائم رہی، 756 عیسوی سے لے کر 1492 عیسوی تک۔ 1492 عیسوی میں جب غرناطہ مسلمانوں کی آخری ریاست مسلمانوں سے عیسائیوں نے چھین لی، تو اس پر عیسائیوں کا قبضہ ہو گیا، اور اس وقت سے لے کر اب تک یہ عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ 1933 عیسوی میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال جامع مسجد کرتبہ یعنی اسپین گئے، اور وہاں پر اذان دی، اور 700 سال بعد نماز ادا کی، اور اپنی مشہور نظم مسجد کرتبہ بھی وہیں بیٹھ کر تحریر کی۔ نیکسٹ کنٹری ہے لاطینی امریکہ کا ملک برازیل رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، اور اس کے دارالحکومت کا نام برازیلیا ہے۔ نیکسٹ ملک ہے سوڈان کا، جو کہ اب شمالی سوڈان اور جنوبی سوڈان میں تقسیم ہو چکا ہے۔ تو سوڈان کا جو دارالحکومت ہے وہ خرطوم ہے۔ خرطوم ہاتھی کی سونڈ کو کہا جاتا ہے۔ گرین لینڈ کا دارالحکومت نؤک ہے، NWK نؤک۔ گریس جسے ہم یونان کہتے ہیں، اس کا دارالحکومت ایتھنس ہے، ATHENS ایتھنس۔ اور قدیم یونانی تہذیب جس میں بہت سارے مفکرین قابل ذکر ہیں، جس میں بکرات جو کہ سقراط کے استاد تھے، سقراط افلاطون ارسطو کے، اور ارسطو سکندر اعظم کے۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے جی سینیگال کا۔ سینیگال براعظم افریقہ کا ایک ملک ہے، اور اس کے دارالحکومت کا نام ڈاکار ہے۔ اس کے بعد موراکو یعنی مراکش کا دارالحکومت رباط ہے۔ پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس یعنی OIC کا پہلا اجلاس اسی شہر میں یعنی رباط میں 1969 عیسوی کو ہوا تھا۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے اسکاٹ لینڈ کا دارالحکومت ایڈنبرگ ہے۔ آئرلینڈ کا دارالحکومت ڈبلن ہے، DUBLIN ڈبلن۔ اس کے بعد ہنگری جو کہ نوکیا کمپنی کا مرکز ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر یا کیپٹل بوڈاپیسٹ ہے، BUDAPEST بوداپیسٹ۔
گانا براعظم افریقہ کا ایک اہم ملک ہے، اس کا دارالحکومت ایکرا ہے، ACCRA ایکرا۔ مشہور اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری یا سیکرٹری جنرل کوفی عنان کا تعلق اسی ملک سے تھا۔ سنگاپور کا دارالحکومت سنگاپور سٹی ہے اور یہ بہت ہی امیر ریاست ہے، حالانکہ رقبے کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کے جو بانیوں میں سے تھے لی کوان، انہوں نے اس کی بہت زیادہ خدمت کی اور اس کی ترقی کو بام عروج تک پہنچایا۔ تائیوان کا دارالحکومت تائپے ہے، TAIPEI تائپے۔ ویٹیکن سٹی دنیا کا رقبے کے لحاظ سے اور آبادی کے لحاظ سے سب سے چھوٹا ملک ہے۔ یہ اٹلی کا ہمسایہ ملک ہے جو کہ 1929 عیسوی میں اٹلی سے آزاد ہوا۔ اس کے دارالحکومت کا نام بھی ویٹیکن سٹی ہے۔ اس کا رقبہ صرف 110 ایکڑ اور لیٹسٹ سروے کے مطابق آبادی صرف 842 افراد پر مشتمل تھی۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے وینزویلا جو کہ امریکہ کی مخالفت کے لحاظ سے اکثر خبروں میں رہتا ہے۔ اس کے دارالحکومت کا نام کراکس ہے، CRACAS کراکس۔ گیمبیا ایک مشہور افریقی ملک ہے جس کے دارالحکومت کا نام بینجل ہے، BANJUL بینجل۔ ایتھوپیا جس کا پرانا نام حبشہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد مبارک کی روشنی میں مسلمانوں نے 2 دفعہ ہجرت کی حبشہ کی طرف، پہلی 590 میں جس میں 12 افراد اور 12 مرد اور 4 عورتیں، یعنی کل 16 افراد شامل تھے، اور دوسری ہجرت حبشہ اس سے اگلے برس 690 میں ہوئی جس میں 101 افراد شامل تھے، یعنی 83 مرد اور 18 عورتیں۔ تو ایتھوپیا کا دارالحکومت ادیس ابابا ہے، ADESABA ادیس ابابا۔ اس کے بعد ایکواڈور جو کہ ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے، اس کا دارالحکومت ہے کیٹو، QUITO کیٹو۔ تو یہ تھے مختلف ممالک کے دارالحکومت جو کہ آج کا یہ پارٹ 2 ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اسے سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے اور اپنی آراء سے بھی ضرور آگاہ کیجیے، اور ہمارا چینل ہسٹری اینڈ نالج بائی پروفیسر رضوان یونس سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر ویڈیو کے بارے میں معلومات جلد موصول ہو سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔